بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے غیرت مسلم للہ ذرا جاگ۔ اس ماہ مبارک میں ایک طرف جہاں بازاروں میں عید کی تیاری کے لیے خرید و فروخت، چہل پہل اور رونقوں کا بڑھتا سلسلہ، خوشی، جوش و جذبے کا ماحول، ہوٹلوں میں نلی نہاری، تکہ بوٹی، کباب پائے سے رات تا سحری، لذت و کام و دہن کا انہماک بھرا منظر، ہمارے نوجوانوں کا بجائے اپنی راتوں کو قیمتی بنانے، خدا کو منانے، حالات اور مسائل سے درس عبرت حاصل کرنے کے پوری رات واٹس ایپ، فیس بک پر مست و مگن ان کی سرگرمیاں۔ دوسری طرف مختلف صوبوں اور شہروں میں فتنہ و فساد کا نہ ختم ہونے والا ایک ظالمانہ سلسلہ، مظلوم بھائی بہنوں پر ماہ مبارک کی رحمت و برکت والی ساعتوں میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ گھروں میں گھس کر گنڈے موالی عفت مآب بہن بیٹیوں کی آبرو ریزی کو نہ صرف جائز ٹھہراتے، دھمکیاں دیتے، بلکہ عملی جامہ تک پہنانے سے بے خوف۔ ایک طرف ملت کی عزت و آبرو پر حملے، ان کے سہاگ اور برسوں کی کمائی سے تنکا جما کر کے ان کے آشیانے اجاڑے جا رہے ہیں۔ الغرض ہر طرف چیخ و پکار، آہ و بکا، تڑپتی ترستی آہیں و کراہیں ہیں، تو دوسری طرف مسلم امہ کی بہن بیٹیاں عبادت کی قیمتی ساعتوں کو چھوڑ کر رونق محفل، زینت بازار بنتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف اگر غیور باغیرت مسلم نوجوانوں کو گھروں سے نکال کر جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، تو دوسری طرف دیکھیے کٹو چائے خانوں پر بیٹھے مسلم نوجوانوں کا کہکہے، مذاق و مسخرے پن کا منظر۔ بس اسی طرح ماہ مبارک کے شب و روز گزر رہے ہیں اور ہمارے چہروں پر معمولی درجے میں درد و کرب و فکر مندی کے آثار نہیں۔ دن بدن بڑھتے المناک حادثات، سانحات، مصائب و مشکلات میں بھی وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اے کاش ہمارے سینوں میں امت مسلمہ کے ستم رسیدہ زندگیوں کے لیے لرزتا دھڑکتا دل ہوتا، ان کے لیے سوز و گداز کی کیفیت جو میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شعار تھی ہوتی۔ ہم پوری انسانیت کے لیے درد کا درما بنتے۔ ہم کس قدر اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، عزت و آبرو کا بے رحمی سے قتل کر رہے ہیں۔ ایک رمضان مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ارض فلسطین کرسٹل بموں کی بارش سے لہو لہان ہو رہا تھا، گلاب کے پھولوں کی طرح معصوم اجسام ہوا میں چیتڑوں کی طرح اڑائے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی عید کے دوسرے روز ہم مسلمان سلمان خان کی نئی فلم کے فرسٹ شو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں پر بھیڑ اکٹھا کیے ہوئے تھے۔ کاش ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ پیارا سا پیغام سناتی کہ اس بار ہم عید نہیں منائیں گے، ہم اپنے دوسرے بھائی بہنوں، کلمہ شریک بھائی بہنوں، بچوں کے درد و غم کا حصہ بنیں گے، جن کے مکانات ہی نہیں ڈھائے گئے، جذبات اور احساسات تک چھلنی کیے گئے، بچوں کا مستقبل خاک و خون میں ملایا جا رہا ہے، ان کے پاس کھانے پینے، پہننے کے اور ضروریات کی دیگر اشیاء تک نہیں۔ ہمیں اپنے خالق و مالک کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ ہم ہر طرح سے یہاں اپنے علاقوں میں محفوظ ہیں، ظلم کی آنچ تک ہم پر نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل ہماری بستیوں پر بلڈوزر چلے، ہماری عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیری جائے اور دوسرے علاقوں کے ہمارے بھائی بہن خوشیاں منائیں، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ عید کی خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ شادمانی کے نغمے کیسے گا سکتے ہیں؟ اطراء اور مٹک سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہ سہی، ہم اپنے مظلوم بھائی بہنوں کے درد و غم کا کم از کم حصہ تو بنیں، ان کے غم کو ہلکا کریں، ان کے لیے دعا اور امداد کی مقدور بھر کوششیں کریں، بجائے شاپنگ کرنے، ڈی جے بجانے، ڈیکوریشن کرنے، سیر و تفریح اور عید ملن پارٹیوں میں اسراف اور فضول خرچی کرنے کے ملت کے رفاہی و فلاحی کاموں میں پیسے خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب، اڑوس پڑوس، ضرورت مندوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہمارے کتنے ہی نادار بھائی بہن پھٹے حال، ننگے، بھوکے، بیمار، قرض سے جھونجتے، اپنوں کے ستائے
کتنے ہی لاچاروں سے روزانہ ہمارا واسطہ رہتا ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں۔ خدا را اس دفعہ بلکہ ہر دفعہ عید سادگی سے منائیں۔ گھروں میں آرائش و زیبائش کے بجائے ہم اپنا دفاعی سسٹم مضبوط بنائیں، ورزش گاہیں قائم کریں، نوجوانوں کو جوڑو، کراٹے، لاٹھی اور بھالا چلانے کی تربیت دیں، انہیں روحانی اور جسمانی اعتبار سے مستحکم کریں۔ ہمارے نوجوان اندر سے شراب، شباب، نشہ خوری، بدمستی، بھائی گیری، کٹا بازی، تناسانی کے سبب مردہ ہو چکے ہیں۔ وقت اور ہوا کے رخ کو دیکھ کر زندہ قومیں خود کو تیار رکھتی ہے۔ ہم بے حسی و بے بسی کے بجائے اپنے اندر انقلاب آفری کردار پیدا کریں۔ 80% سے زائد افراد ملت دکھوں اور مصیبتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ ہمارے بچے ہوئے 20% افراد، جن میں متمول، صاحب حیثیت، صاحب نظر، سیلیبریٹیز، تعلیم یافتہ، کارپوریٹ زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنا چاہیے، مظلوموں کی داد رسی کو پہنچنا چاہیے۔ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا کہ ایک شخص نے اپنے کم سن معصوم پھولوں جیسے بچوں کو یکے بعد دیگر نہر میں پھینک دیا۔ بیوی ناراض ہو کر چلی گئی کہ عید پر بچوں کے لیے وہ نئے کپڑوں کا انتظام کرنے کی معاشی ضرورت کی تکمیل سے قاصر تھا۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم پروفیشنل اسٹینڈرڈ قسم کے بھکاریوں کو، پڑھے لکھے چور ڈاکوؤں کو مخلص سمجھ کر اچھی خاصی رقم ان کے حوالے کرتے ہیں۔ مجھے کئی رمضان کا تجربہ ہے کہ ملت کے کئی غریب گھرانے ایسے ہیں جہاں سحر و افطار کا انتظام تک نہیں۔ کسی کے کام نہ آئے تو وہ بندگی کیا، جو اپنی فکر میں گزرے وہ زندگی کیا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار مثال کے ذریعے مومنوں کو باہم جسد واحد یعنی ملت کے افراد کو ایک جسم، ایک عمارت کی اینٹوں سے تشبیہ دی جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء اس کی شدت کو محسوس کریں۔ کسی ایک عضو میں درد ہو تو دوسرے اعضاء تڑپ اٹھیں، آنکھ روئے۔ ہمارے کلمہ گو بھائی بہن تکلیف، مصیبت اور دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن رہیں اور ہم خوش رہیں، ممکن ہے موج مستی کریں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو مسلمانوں کا غم نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس نے مسلمانوں کے مسائل سے چشم پوشی اختیار کی وہ ایک چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اللہ واسطے اپنے مظلوم بھائی بہنوں کے دکھ درد میں شامل ہونے، ان کا غم ہلکا کرنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔